ہم تو کہیں گے تھینک یو انڈیا، بڑی زبردست ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں، آصف بشیر ہے ان کا نام، اور آصف بشیر بھی کہہ رہے ہوں گے تھینک یو انڈیا. کیا نہ صرف انسانیت کی بہترین مثال ہے کہ آبویسلی ایک انسانیت جو ہے وہ تو یہی ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا. 26 جنوری 2025 کو منعقد ہونے والی تقریب میں ایک معزز انڈین سول ایوارڈ کے لیے بھی مدعو کیا ہے. اس سے پہلے پاکستان میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ ان کے ہی ایک شاعری نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک بڑا اچھا کام کیا آپ کے شاعری نے، آپ کی سرکار کو خبر تک نہیں تھی، بھارت سرکار نے اس کو ایوارڈ سے بھی سمانت کرنے کے لیے اناؤنس کر دیا. لیکن ایک گڈ جسچر ہے انڈیا کی جانب سے جو ان کو سول ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا. اسی کارنامے پر بھارتی حکومت نے انہیں جیون رکشک ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے پہلے کہ پاکستانی گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے اس کو آنر کیا جاتا، لیکن پتہ ہی چل رہا ہے میرے پاس جو پاکستانی میڈیا سے ہی خبریں آ رہی ہیں جو اس وقت میرے سامنے اوپن ہے، کہ اب پتہ چلا ہے، آنکھیں آپ کھلی ہیں کہ اچھا یہ کون سا بندہ ہے. تو بڑی حیرت کی اور شرم کی بات ہے کہ ہماری منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، جس کو ہم فارن آفس بھی کہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے حج ڈائریکٹریٹ کو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارا جو وہاں پہ ایمبیسڈر ہے سعودی عربیہ میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا. جیون رکشک ایوارڈ بھارت کی جانب سے ان افراد کو دیا جاتا ہے جو کسی حادثے کی صورت میں جانیں بچاتے ہیں. تو اس سے پھر ہمارے جو حکمران طبقے تھے وہ بھی نیند سے بیدار ہوئے، ان کی آنکھ کھلی. کین یو امیجن پاکستان کا ایک بندہ جو کہ اب حاصل کرے گا. تو دوستو 26 جنوری کے موقع پر بھارتیہ گورنمنٹ ایک پاکستانی ناگرک کو سمانت کرنے والی ہے. دراصل دوستو آصف بشیر نام کے اس پاکستانی ناگرک نے حج کے دوران وہاں پہ جو ہوا تھا بھگدڑ جیسی ہوئی تھی، اس میں 48 یا 50 لوگوں کی جان بچائی تھی، جس میں کہ 24 بھارتی بھی تھی. اس سے بھارت سرکار نے اس پاکستانی ناگرک کو ودیا سمان اور سمانت کرنے کا فیصلہ کیا، وہ بھی 26 جنوری کو. یہ سن کے تو پاکستان میں کھلبلی مچ گئی، اور شہباز سرکار نے تو کھوج بین جاری کی کون ہے بھائی یہ بندہ. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کو. انہیں تو اب نیند کھلی کہ ہاں انڈین گورنمنٹ انہیں سمانت کر رہی ہے، اور ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستانی کوئی بندہ ہے. تو اب پاکستان سرکار کھوج بین میں لگی ہے کہ کون ہے وہ. تو دوستو ویڈیو کے مادھیم سے دیکھیں کیا کہہ رہی ہے پاکستان کی میڈیا. چلو آئے دیکھتے ہیں ویڈیو کے مادھیم سے. کہ اس سے پہلے کہ پاکستانی گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے اس کو آنر کیا جاتا، لیکن پتہ ہی چل رہا ہے میرے پاس جو پاکستانی میڈیا سے ہی خبریں آ رہی ہیں جو اس وقت میرے سامنے اوپن ہے، کہ اب پتہ چلا ہے، آنکھیں آپ کھلی ہیں کہ اچھا یہ کون سا بندہ ہے. اس کی ڈیٹیلز میں بتاتی ہوں کیا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ صاحب کون ہیں جن کو اتنا بڑا ایک اعزاز دیا جا رہا ہے. ہم تو کہیں گے تھینک یو انڈیا، بڑی زبردست ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں، آصف بشیر ہے ان کا نام، اور آصف بشیر بھی کہہ رہے ہوں گے تھینک یو انڈیا. دیکھیں ہوا کچھ یوں کہ پاکستانی مین نامینیٹڈ فار انڈیاز ٹاپ سول ایوارڈ فار سیونگ 44 لائفز ڈیورنگ حج 2024. سعودی عربیہ میں حج کے دوران کوئی کافی لوگ وہاں پر، آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے وہاں پر واقعات ہوتے ہیں حج کے دوران، آگیں بہت زیادہ لگتی ہیں، آگ بہت لگتی ہے. تو اس میں ایک پاکستانی سٹیزن ایسا نکلا جس نے وہاں پر لوگوں کو میڈیسنز پہنچائیں اور لوگوں کو بچایا. اور جن لوگوں کو اس نے بچایا اس میں انڈین نیشنلز بھی شامل تھے. تو بڑی بات ہے، یعنی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ کون سا نیشنل ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ انڈین ہے، وہ کوئی بھی ہے، لیکن وہ سعودی عربیہ میں موجود ہے اس وقت اس میں، تو وہ وہاں پر لوگوں کی صرف اس نے جانیں بچائیں، یہ نہیں دیکھا کہ کون کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آبویسلی ایک انسانیت جو ہے وہ تو یہی ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ریمارکیبل ایکٹ آف ہیومینٹی اینڈ بریوری ہے، اس کو پاکستانی سٹیزن آصف بشیر کے اس کام کو بھارت کی طرف سے سراہا گیا ہے کہ اس نے انڈین نیشنلز کی جانیں بچائیں. اور اب آصف بشیر کو بلایا جا رہا ہے اور لیٹر بھیج دیا گیا ہے کہ ان کو انڈین سول ایوارڈ دیا جائے گا. اور جب لیٹر وہاں پہ پہنچا ہے اور انہیں یہ پتہ چلا ہے، تو پھر جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں انہوں نے دوڑیں لگوا دی سب کی. انہوں نے کہا
केड़ा बंदा हैगा है, ये कौन है और आपने क्यों नहीं बताया, ये पता करें। फिर वहां पे भेजा गया, सऊदी अरेबिया से राब्ता किया गया और कहा गया कि हमें इसकी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएं, और फिर वहां से डिटेल्स अब वहां पे पहुंच रही हैं और बताया जा रहा है कि भाई उन्होंने वाकई इस तरह का काम किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये बताया ही नहीं, ये पता ही नहीं चला कि ये कौन सा बंदा है, पता करें। फिर उनको बताया गया, और अब यहां तक कहा जा रहा है कि इंडिकेशन ये है कि हो सकता है कि इससे पहले कि वो इंडिया अवार्ड लेने के लिए पहुंचे, उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से उसको नॉमिनेट कर दिया जाए और अवार्ड दे दिया जाए। देखें, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं। इसकी वजह यह है कि पहले वो नॉमिनेट कर चुके हैं, वो उन्होंने लीड ले लिया इसमें, और ये इंसानियत का काम है। मोदी साहब ने ये जबरदस्त इंसानियत का काम किया है और ये याद रखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी किसी को अवार्ड नहीं दिया गया इंडिया की तरफ से, किसी पाकिस्तानी को या किसी पाकिस्तानी की तरफ से इंडियन को। हम आपको बताते हैं, रुको जरा जरूर रुको, वो भी हम आपको बताते हैं कि और कितने लोग हैं कि जिनको पहले पाकिस्तान की तरफ से इंडियन और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को अवार्ड मिल चुके हैं। लेकिन देखिए, उसमें यह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपॉन लर्निंग ऑफ द इंसिडेंट, जब उन्हें ये इंसिडेंट का पता चला कि अच्छा ये हुआ है, हैज डायरेक्टेड द फॉरेन ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स टू प्रोवाइड ए comprehensive inquiry report regarding the Mina rescue operation. The Prime Minister expressed a strong interest in understanding the circumstances of the event and international recognition it has received, according to an official letter issued by SAPM Tariq Fatemi. Or during the last year's extreme heat in Mina, Asif Bashir voluntarily undertook a कमाल का मिशन उन्होंने अपने अंडर ले लिया और सेविंग 44 इंडिविजुअल, 44 लोगों की उन्होंने जानें बचाई, जिसके अंदर इंक्लूडिंग 24 इंडियन नेशनल्स भी थे। तो मोदी साहब की हुकूमत ने उन 24 इंडियन नेशनल्स को, वो भारतीय जो वहां पर थे, और उनको आसिफ बशीर ने बचाया, उनकी जानों को, उनको मेडिसिन वहां पर ले जाकर दी, उनको पानी प्रोवाइड किया। जब वहां पर एम्बुलेंसेज नहीं पहुंच पा रही थी तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया। तो इसलिए उन्होंने कि आपने हमारे लोगों की जानें बचाई, हम आपको ये अवार्ड देते हैं। भाई, कैन यू इमेजिन, मुझे बड़ी शिकायत है इस बात पर कि जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जो अवार्ड है ना, उसके बारे में तो अब ये कहा जाता है कि टका टोकरी अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। आप देख लें पिछले चंद सालों में, मतलब बहुत लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस किए, बहुत आवाज उठाई कि ये आपने पता ही नहीं होता, आप अवार्ड दे देते हैं। और किसको? सिविल अवार्ड जो है, दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स होते हैं, ये बड़े ही उसको दे। आपको पता है मोहम्मद हनीफ जो है उन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि फिर जो ऐसे इंटेग्रिटी जिनके अंदर होती है वो फिर कहते हैं अच्छा, तो जिसे कहते हैं ना कि कचरे की तरह वो बांटना, उस तरह आप बांट दें। जो आपके हक में बोले, जो बस आपकी हाँ में हाँ मिलाए, कोई भी हो, हम किसी एक उसकी नहीं बात करें, हुकूमती सतह से लेकर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं हर एक के बारे में उसको आप दे दें। लेकिन जो असल में ऐसा काम करे, उसको जब इंडिया की तरफ से अवार्ड अनाउंस किया जा रहा हो और किया जाए तो फिर दौड़ने लग जाए और पता ये किया जाए कि सर ये साहब कौन है और इनको जो है अवार्ड दिया जा रहा है तो हमें भी इनको देना चाहिए। तो अब तो आपको देना ही चाहिए। मैं देखिए, बात सिर्फ इतनी है, ये कोई ये नहीं है कि आप